الحسنين الكريمين رضي الله عنهما بعد الرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک تلاوت کی ہے، اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا حلسیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی الحمدللہ ہوا. آج کے درس میں حسنین کریمین یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر ہے.
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسنین کریمین ہر لحاظ سے نجیب الطرفین ہیں، کہ آپ کے والد سیدنا علی ہیں جو رابع الخلفاء ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج ہیں، اور پھر ان کے والد ابی طالب اور ان کی والدہ بھی سب بنو ہاشم سے ہیں، نجیب الطرفین۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے حسن اور حسین، یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، یعنی سیدنا حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدنا حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ ایک دن بی بی ام الفضل رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا سخت خواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیوی بتاؤ تو صحیح تو، یا رسول اللہ میں بتانے سے بھی ڈرتی ہوں۔ بہرحال سرکار دو عالم کے حکم پر بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا ام الفضل، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ تالد فاطمہ و تکون فی ہجرک، فاطمہ امید سے ہیں اللہ اس کو بچہ دے گا تو تیری گود میں آئے گا، چونکہ اولاد جو ہے اولادنا اکبادنا جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو بی بی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من آذاها فقد آذانی، جو ان کو تکلیف پہنچائے اسے مجھے تکلیف پہنچائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ تو حسنین کریمین کو اللہ نے ہر لحاظ سے ایک شان بخشا، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں اور خود حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک، ناف تک حضرت حسن بالکل حضور کی شکل تھے، اور حضرت حسین جو ہے ان کا نچلا حصہ جو تھا پاؤں تک وہ بالکل حضور کی شکل تھا، اور اگر دونوں بھائیوں کو اکٹھے کھڑا کر دو تو حضور کی تصویر نظر آ جاتی رضی اللہ عنہما۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت علی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما عصر کی نماز کے بعد جا رہے تھے، اور دونوں بھائی جو ہے وہ کھیل رہے تھے، حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا بعلی، کہا مجھے اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو، حضرت علی کی شکل نہیں ہو۔ فضحک علی، حضرت علی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ خطبہ پڑھا رہے تھے، اور یہ دونوں بھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ قمیصاں نے دونوں پر سرخ رنگ کی قمیصیں تھیں۔ ویسے سرخ رنگ کے کپڑے سے حضور نے منع فرمایا ہے لیکن بچوں کے لیے تو نہیں ہے۔
سرخ رنگ کا کپڑا جس میں اور کوئی رنگ نہ ہو وہ منع ہے، اگر اور دھاریاں ہوں یا اور نشان ہوں پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور پہ علیہ حلۃ حمرا، آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ اصل میں اس میں دھاریاں تھیں اور یمن سے وہ آیا تھا۔ حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب نظر پڑی کہ دونوں بھائی آ رہے ہیں اور پاؤں میں کپڑا پھنس جاتے، گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا، ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واقعی اولاد آزمائش۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان جوانوں میں سے ہیں جنہوں نے خلیفہ سیدنا عثمان کے دروازے پہ پہرا بھی دیا ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا نے سیدنا حسن کو دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے اللہ دو بہت بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان میں فتنہ ختم کر کے صلح کا ذریعہ بنائیں۔ یہ پیشین گوئی بھی حضور نے دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جو بالکل 100% صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جو شدید اختلاف تھا، جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، اب حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت ملی حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین کے مشورے سے سیدنا معاویہ کو بلا کے صلح کر لی اور خود خلافت سے دستبردار ہو۔ حضور کی وہ پیشین گوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی کہ دو مسلمانوں جماعتوں میں جو جھگڑا تھا وہ جھگڑا، فتنہ، لڑائی سب ختم ہو گیا۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیں کہ حضرت حسن کے تو خلیفہ راشد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا، کہ سرکار نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، تو جب خلیفہ راشد خود دستبردار ہو کر حضرت معاویہ پہ ہاتھ میں بیعت کر لیں تو اب وہ بھی خلیفہ ہو گئے، کہ ارباب حل و عقد نے بھی بیعت کی، حضرت حسن نے بھی کر دی، حضرت حسین نے بھی کر دی، اس لیے اب ان کی خلافت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور صحابہ یہ اکرام کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس جیسا آدمی حبر المفسرین یاخذ برکاب الحسن والحسین، وہ سوار ہوتے وہ ان کا رکاب پکڑ کے ساتھ چلتے اور کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ نے یہ خدمت کی توفیق دی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے، دو واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ابھی سفر میں تھے، راستے میں تھے اور شدید بارش آئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ پہاڑی علاقے یا صحراؤں کی بارشیں نہیں ہوتی ہوں تو پھر بڑی شدید ہوتی۔ کسی بدو کے خیمے لگے ہوئے تھے ایک دو، تو آپ وہاں پہنچے فوراً بھی، آخر بارش سے تو پناہ لینی ہے نا،
بندوں نے جب دیکھا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، حسن حسین ہے اور آپ کا خادم ہے، انہوں نے کہا حباً و کرامتاً اہلاً و سہلاً، آئیے تشریف لائیے۔ انہیں خیمے میں بٹھایا اور آپ کے اونٹوں کو جا کے اپنے باڑے میں باندھا اور بڑی محبت سے کھانا پیش کیا۔ ایک دمبا تھا، ذبح کیا، دمبا پکایا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دوسرے دن بھی بارش نہیں رکی۔ اب حضرت حسن حسین مجبور ہیں، بارش رکے تو آگے سفر جاری رکھے نا۔ 2 دن کے بعد بارش رکی تو حضرت نے خادم سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ 20,000 درہم۔ فرمایا 10,000 درہم اس کو دے دو، اور ساتھ معذرت بھی کی کہ دیکھو بات سنو، ہم سفر میں ہیں، تمہاری صحیح خدمت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی مدینہ منورہ میں آنا ہو تو پھر پوچھ لینا، کسی سے بھی پوچھنا حسن حسین کے بارے میں، وہ بتا دیں۔ جب آگے چلے تو خادم نے حضرت کیا، کہا حضرت پھر آگے سفر پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے 2 بکریاں کھلائیں، 2 دمبے ذبح کی، آپ نے 10,000 دے دی، تو آگے کسی اور کو بھی 10,000 دیں گے، ہمارے پاس ہو گئی، واپس بھی تو آنا پڑے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم واپس ہی چلے جائیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت کیا بات کی، فرمایا ہم سے زیادہ وہ بدو سخی ہے۔ میں نے کہا کیسے حضرت؟ 2 دمبے کھلائے، 200 ریال کے ہوں گے، آپ نے تو 10,000 دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اس کی کل جائیداد ہی 2 دمبے تھے، تیسرا تو اس کے پاس تھا کچھ نہیں۔ وہ اس نے ذبح کر کے ہمیں کھلا دی، تو گویا اس نے پوری جائیداد کھلا دی، ہم نے تو پھر بھی آدھے پیسے دیے ہیں۔ تو سخی تو وہ ہے۔ اور اسی طرح آپ سفر میں ایک مقام پہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بوڑھے آدمی ہیں، 70-80 سال کی عمر ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنا آتا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، 80 سال گزر جاتا ہے، نہ وضو کرنا سیکھے نہ نماز پڑھنا سیکھے، بس ایک دوسرے کو دیکھ کے گزارا کرتے رہے۔ حالانکہ دین میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ایک مسئلہ نہیں آتا پوچھو، فصل حالت دیکھ، یہی حکم ہے کہ پوچھو، یہی حکم ہے کہ شفاء العی السؤال۔ تو اب دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن وضو غلط کر رہے ہیں، تو جب وضو غلط ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، وضو جو ہے وہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے۔ اگر وضو ہی غلط ہے یا غسل جنابت ہی غلط ہے تو اس کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ کیسے ہوں گی؟ یا جیسے ہمارے کتنے حاجی حج پہ آتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن احرام جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، خاص طور پہ جن کا پیٹ بڑا ہو تو لازماً نیچے ہوتا ہے۔ حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا یہ عورہ ہے، اگر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ ظاہر ہو تو اس کی نہ نماز ہوگی نہ عبادت ہوگی۔ یہ تو پورا ہمیں 4 انگل کے برابر ظاہر ہوتا ہے، اوپر ناف نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں نہ تو اس کا طواف، جب طواف نہیں ہوگا تو صفا کیسے ہوگی؟ جب طواف نہیں ہوگا تو عمرہ کیسے ہوگا؟ جب طواف زیارت نہیں ہوگا تو تحلل کامل کیسے ہے اور حج کیسے ہوگا؟ ایک معمولی غلطی ہے لیکن ادھر دھیان نہیں کسی کو نہیں۔ اور جو ساتھی ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں حضرت ذرا چادر نیچے باندھ لو یا پیٹ بڑا اوپر باندھیے، اوپر پیٹی باندھ لو۔
چونکہ یہ تو لازمی ہے، ہر حال میں ہم نے اس کا سطر جو ہے اس کو چھپانا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے میرے بھائی وضو کرتے ہیں لیکن انگلیوں میں خلال نہیں کرتے باقاعدہ، حالانکہ بعض اوقات انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اندر پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہوگا۔ کتنے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں غسل جنابت کرتی ہیں لیکن ناف میں پانی نہیں پہنچاتی، مرد بھی ناف میں انگلی نہیں پھیریں گے۔ بھئی اگر ناف کا اندر کا حصہ خالی رہ گیا، پانی نہ پہنچا، پھر تو غسل نہیں ہوگا۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، بال کے نیچے جنابت ہے، جب ایک بال کے نیچے جنابت ہے وہ تو ایک خاصی بڑی جگہ ہے، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور جاہلانہ رسمیں جو ہیں وہ ان کو بڑی یاد ہوتی ہیں کہ جنابت کا غسل کرانے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھے، کافر ہو گیا تھا تو کیا مسلمان ہو رہا ہے غسل خانے میں، اور وہ بھی ننگے کھڑے ہو گئے۔ کپڑوں کے ساتھ تو کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا نا، اب ننگے کھڑے ہو کے پڑھ رہا۔ تو جی میں نے غسل جنابت کو کہا، اللہ کے بندے کلمے کا ایسے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اب قرآن کا تعلق قیام سے ہے، کوئی رکوع میں پڑھے ناجائز ہے، سجدے میں پڑھے ناجائز ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ صحیح معنوں میں سر کا مسح بھی نہیں کرتے، اور خاص طور پہ میری بیٹیاں تو جو ایک سفید رومال باندھ لیتی ہیں نا احرام کی حالت میں، پھر اس کے اوپر مسح کرتی ہیں، اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، زخم ہے تمہیں، وہ تو مسح نہیں ہوتا۔ جب مسح نہیں ہوا وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب جن کی عرفات میں بھی نماز نہ ہو، مزدلفہ میں بھی نہ ہو، مینا میں بھی نہ ہو، ایسے حج پڑھنے کا فائدہ؟ ایک اللہ کے ولی حج کے لیے سفر میں تھے، پرانے زمانے میں تو قافلے ہوتے تھے، 1000 2000 بندے کا قافلہ ہوتا تھا، 100 200 اونٹ چلتے تھے، صحرا کا سفر تھا، قزاق لوٹ لیتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ وہ حضرت وضو کرنے گئے نا تو نماز اتنی دیر ہو گئی کہ تکبیر اولا یعنی اللہ اکبر جب اس میں وہ شریک نہ ہو سکے، رکعت اولا میں آ گئے، ابھی امام فاتحہ پڑھے وہ آ گئے، لیکن تکبیر اولا جو تھی تکبیر تحریمہ اس میں شریک نہیں ہو سکے۔ نماز کے بعد رونے لگے، ساتھیوں سے کہا بھی میں تو واپس جاتا ہوں۔ حضرت کیا بات ہے؟ نے کہا اللہ کے بندے آج میری سفر کی تھکان کی وجہ سے تکبیر اولا جو ہے وہ قضا ہو گئی، حج پہ جانے کا فائدہ؟ حج تو ایک نفلی عبادت ہے، وہ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ رکھا ہے ہم پر، اور ایک دفعہ فرض ہے، ہر سال بھی فرض نہیں ہے، اور نماز تو ایک دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ حج کا حکم جبریل لے کے آیا ہے، اور نماز کا حکم تو خود محمد مصطفیٰ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس چلے گا۔ اب کتنے ہمارے لوگ ہیں تھکے ہوئے آئے تھے جی، سو گئے، وہ نیند نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں، طواف کی ابتدا کریں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے رکن یمانی سے کی ہے یا حجر اسود سے کی۔ حجر اسود پہ استلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اشارہ ہم سینہ کر کے کر رہے ہیں یا بغیر سینہ کیے ہوئے کر رہے ہیں۔ حجر طواف کرتے ہوئے اگر ہم کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، طواف نہیں ہوتا۔
طواف تو نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرنا جائز نہیں ہے، سینہ پھیرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح طواف میں بھی یہ نہیں ہے کہ کعبے کی طرف سینہ کر دیں یا پشت کر دیں، بلکہ فقہا نے سمجھایا ہے کہ اگر دھکا لگ کے انسان دھکا لگ گیا، رش ہے، سینہ ہو گیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف کنٹینیو کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے او یار ہم نے طواف کر لیا ہے بس ٹھیک، صفا مروا دوڑے اور جی ہم نے بھی دوڑ لیا، 2 لیٹوں کے درمیان ہے کہ دوڑ لگائے، کس نے کہا ہے بیوقوف آدمی کے دوڑو؟ وہاں تو صرف تیز تیز چلنے کا حکم ہے کہ پہلے جو عام رفتار تھی اس سے ذرا تیز ہو جاؤ، دوڑنے کا حکم تو نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور اپنا حج برباد کر لیتے ہیں۔ اب دونوں بھائی نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس بزرگ سے کہیں کہ حضرت آپ تو وضو صحیح نہیں کر رہے تھے، انہیں تکلیف ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ بچے ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ایک طریقے سے کہتے ہیں۔ دونوں بھائی آ گئے، السلام علیکم کیا، وہ بزرگ کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم اس لیے آئے، ہم دونوں بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا تو شکل سے بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا آپس میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ میرا بھائی حسن کہتی ہیں کہ میں وضو سنت کے مطابق صحیح کرتا ہوں، اور حسین کہتی ہیں کہ وضو سنت کے مطابق میں صحیح کرتا ہوں۔ اب آپ مہربانی کریں، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ دونوں بھائیوں میں سب سے اچھا وضو کس کا ہے۔ اس طرح دین سکھلایا جاتا ہے۔ سیدنا حسن نے وضو کیا، سیدنا حسین نے کیا، اور بوڑھا رونے لگ گیا اور نے کہا جوانو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی غلط ہے۔ اب اس بندے کو آپ اس انداز میں تعلیم دیں گے وہ کبھی بھولے گا؟ اگر آپ آتے ہوئے ہی کہہ دیں کہ جی آپ کافر ہیں، آپ کی پینٹ نیچے ہے، آپ کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہے، یہ جہنم میں جائے گا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی چابی مولوی کے ہاتھ میں ہے، یہ دروغہ ہے، جہنم ہے۔ بھئی حدیث سنا لو بھی، شریعت میں یہ بنا ہے میرا بیٹا، میرے عزیز، نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، پھر ایک کام خلاف سنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھے تھے حضرت حسین، اور سامنے ایک صحابی آئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ حسین نعم المرکب، یار کیا تمہیں سواری ملی ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار ہو؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے جملہ مکمل نہیں کیا، سواری اگر اعلیٰ شان ہے تو نعم الراکب، راکب کون ہے؟ راکب بھی تو شان والا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں ہے، روایات صحیحہ میں ہے کہ حضور آتے تھے اور بی بی فاطمہ سے فرماتے کہ میرے بچوں کو بلاؤ، جب بلاتے سینے سے لگاتے، ان کو آپ سونگھتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے۔ کان یشمہما و یضمہما، اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور انہما ریحانا من الجنہ، یہ تو میرے پھول ہیں، یہ تو میرے ریحانہ کہتے ہیں، یہ ببری جس سے خوشبو آتی ہے، یہ تو میرے لیے دنیا کے پھول ہیں دونوں۔ آپ اپنے سینے سے لگاتے، ان کو چومتے بھی اور اس کے بعد ان کو سونگھتے بھی تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے مدنی کے پسینے میں خوشبو تھی، حسن حسین کے جسد میں بھی خوشبو تھی۔ کیوں نہ ہو، آخر بدن فاطمہ کا ہے،
نواسے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ایک دن حضور پاک نے دونوں کو بٹھایا اور دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور اس سے بھی محبت کریں جو ان سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا فرمائی۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور خود حضور پاک، آپ نے ایک چادر مبارک ان کے اوپر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دیں۔ اصل وجہ کیا تھی کہ قرآن میں یہ آیت انما یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی ناپاکی دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ کر دیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اور یاد رکھیں یہ آیت تطہیر سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ پہلے بھی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اس آیت کے بعد بھی بیویوں کا ذکر ہے۔ اصل میں یہ اہل بیت کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی ازواج رسول پہ ہے۔ آج بھی کہتے ہیں میری اہلیہ ہے، اہل و عیال ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتوں نے آ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ اللہ آپ کو اولاد دیں گے، لڑکا دیں گے، اور وہ بھی علم والا۔ ایک جگہ فرمایا علیم، علم والا، تو جس میں علم بھی آ جائے، علم بھی آ جائے تو باقی کیا بچ گیا۔ اب آپ کی بیوی سیدنا ابراہیم کی بیوی وہ ساتھ کھڑی تھی، بوڑھی تھی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اس نے اپنی پیشانی پہ سے ہاتھ مارا کہ ہائے میں بوڑھی ہو گئی، میں تو بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، میرے تو ایام بھی بند ہو گئے ہیں۔ اور دوسری جگہ انہوں نے یہ کہا کہ ھذا بعلی شیخا، کہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات ہے کہ اب مجھے بچہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو، اللہ کے حکم سے حیران ہوتی ہو، جو جوانی پہ دینے پہ قادر ہے وہ بڑھاپے میں بھی دینے پہ قادر ہے، کیوں تعجب کر رہی؟ تو انہوں نے اہل بیت کا اطلاق جو ہے حضرت ابراہیم کی صرف بیوی تھی اور تو کوئی نہیں تھا وہاں، بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اہل بیت کا لفظ ہوتا ہی ازواج کے لیے ہے، اور یہاں بھی ازواج کے لیے ہے۔
یہ جو روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اہل بیت سے مراد صرف یہی 5 تن پاک ہیں جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لا کے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور تو کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں. تو یہ ان کا یا غلط فہمی ہے یا سمجھے نہیں ہے یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایک چیز نص قطعی سے ثابت ہو جائے اس کے لیے پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی مکے کے لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ مکے کو حرم بنا دے، وہ تو قرآن میں بن گیا، اللہ نے بنا دیا. مدینے کے لیے دعا مانگی کیونکہ اس کے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو اگر اہل بیت سے مراد صرف 5 تن پاک تھے پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا تو اسی لیے مانگی گئی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے. اگر وہ اس آیت اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ بی بی ام سلمہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا حضور میں بھی چادر کے لیے فرمایا انت خیر تم کیوں آؤ، تم تو پہلے نص قطعی میں اہل بیت ہو. لیکن بہرحال ہمارا ایمان یہی ہے کہ ازواج رسول بھی اہل بیت ہیں اور اولاد رسول بھی اہل بیت ہیں، حسن حسین بھی اہل بیت ہیں اور سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں. یہ سب اہل بیت رسول اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا منظور فرما لی اور سب کو مقام مل گیا اہل بیت ہونے کا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے پاس مال غنیمت آیا تو سب سے زیادہ حصہ اصحاب بدر کو دیتے تھے کہ بدری صحابی کا شان زیادہ ہے. اس زمانے میں ان کے لیے 5000 درہم آپ نے وظیفہ مقرر کیا. حضرت حسن حسین کے لیے بھی 5,000 کا وظیفہ مقرر کیا. کہا کہ ان کا بھی شان اتنا بڑا ہے کہ ان کو میں اصحاب بدر سے بھی کم نہیں دے سکتا. اور اسی طرح ایک دفعہ یمن سے کچھ ہلا کہتے ہیں چادر اوپر اور نیچے ایک رنگ کی ہو، اس کو کہتے ہیں ہلا. اور پہلے رواج یہی تھا کہ نیچے چادر ہوتی تھی. حضور پاک نے ساری زندگی نیچے چادر باندھی ہے. آپ نے شلوار خریدی ہے، پسند بھی فرمائی لیکن پہنی نہیں ہے. آپ نے پسند فرمایا کہ اچھا کپڑا ہے، ساتر ہے عورا کے لیے، بدن کو چھپانے والا ہے، لیکن پہنا نہیں ہے. ساری زندگی آپ ہمیشہ چادر پہنتے ہیں، اوپر یا تو لمبا کرتا پہنتے ہیں چھوٹی پنڈلی تک، یا اوپر بھی پھر چادر پہنتے ہیں. اور آج ہمارے دشمن میں کتنا گہرا دشمن ہے کہ آج انگریز نے یعنی چادر باندھنا جو ہے اس کو پینڈو کا لباس بنا دیا ہے. جی یہ تو چھوڑو دیہاتی لوگوں کا پینڈو کا لباس ہے، یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑے چادریں پہنتے ہیں. ان کے لیے اس نے سونے کے کپڑے بھی الگ بنوا، اس میں بھی پاجامہ ہے، چادر نہیں ہے. اور باہر جانے کے لیے تو خیر ویسے ہی پینٹ ہے. وجہ کیا ہے کہ ساری زندگی حضور نے چادر پہنی ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے. حضور نے پگڑی باندھی ہے، اس نے پگڑی جو ہے وہ بیلے کے سر پہ رکھی ہے. حضور نے پگڑی باندھی ہے، اس نے پگڑی جو ہے وہ پین کے سر پہ رکھی ہے کہ افسر سر ننگا ہے، باہر جو پین کھڑا ہے اس کے سر پہ بڑی ترے دار پگڑی ہے.
حضور نے ٹوپی پہنی ہے، اس نے بیروں کے سر پہ یا شیف کے سر پہ، کھانا پکانے والے کے سر پہ بڑی لمبی سی ٹوپی بنا کے پہنائی ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے، یہ عناد ہے۔ ایک دفعہ نواب بہاولپور میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ وہ تقریباً 6 مہینے لندن میں رہتے تھے اور 6 مہینے اپنی اسٹیٹ میں رہتے تھے بہاولپور میں۔ انہوں نے اپنے لندن کے قیام کے دوران میں ویسرائے کو دعوت دی، جارج پنجم تھا، جارج ششم تھا، پتہ نہیں کون تھا، اور نواب صاحب نے انتظام یہ کیا کہ جو جارج کی لباس ہے نا، وردی ہے، وہ اپنے نوکروں کو بھی وہی پہنائی، ڈرائیوروں کو بھی وہی پہنائی، بیروں کو بھی وہی پہنائی، تمام ملازمین کو وہی جارج ششم کی پرتی پہنائی۔ وہ آیا کھانے پہ، نواب کی دعوت تھی، کھانا تو کھایا تو اسے برا بڑا بنایا۔ سمجھ گیا وہ کہ بھی یہ کیا ہے، نواب نے تو طنز کیا ہے مجھ پہ۔ بہرحال کھانے کے بعد جب علیحدہ ہوئے تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا اگر آپ ہمارے نبی کی توہین کریں تو ہمیں قبول ہے، میں تمہارا لباس پہنا ہوں تو تمہیں قبول نہیں ہے۔ تم کیوں امامہ کی توہین کرتے ہو؟ تم کیوں لباس نبی کی توہین کرتے ہو؟ کہ اگر آج بھی کوئی آدمی چھوٹی پنڈلی تک چادر باندھے ہوئے ہو اور سر پہ پگڑی ہو اور جیب میں مسواک کہیں گے کارٹون جا رہا ہے، اور اگر جناب اس نے گلے میں ٹائی ہو، 3 پیس سوٹ ہو اور باقاعدہ صلیب کا نشان لٹک رہا ہو، کہیں گے یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا ہے تبھی تو نبی کا مخالف ہے، جاہل ہوتا تو مخالف کیوں ہوتا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ تو اب حلے جب یمن سے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا کہ حسن حسین کو نہیں دیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے سب کو حلے دیے ہیں، لیکن حسن حسین فرمایا یہ حسن حسین کے قابل نہیں تھے، یہ میں نے یمن کے گورنر کو لکھا ہے کہ ان کے لیے خاص حلے بھیجے، یہ میرے شہزادوں کے پہننے کے لائق نہیں تھے۔ وہاں سے خصوصی حلہ منگوا کے دونوں بھائیوں کو دیے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کان یکرمہما ویعظمہما، تکریم کرتے، تعظیم دیتے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے اور 2 لاکھ سالانہ وظیفہ پیش کرتے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا حسن کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ البتہ سیدنا حسین وما اہل و عیال سرزمین کرب و بلا میں شہید ہوئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، واللہ اعلم۔